कामयाबी, जिंदगी में कामयाब होने के रहनुमा उसूल और तरीके। ये ऑडियो बुक आपके लिए क्या कर सकती है? कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने लिए खुद कुछ ना करें। ये ऑडियो बुक आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, बशर्ते ये कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हों। इस ऑडियो बुक में कुछ करने के लिए कहा जाएगा और करना आपको है। आप इसे देखेंगे, इसे सुनेंगे, इसको समझेंगे, इसमें बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो आप अपने अंदर हैरत अंगेज तब्दीलियां देखेंगे। मगर बात वही है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने लिए खुद कुछ ना करें। अपने लिए कुछ करें। ये ऑडियो बुक आपकी रहनुमा साबित होगी। आप एक मुकम्मल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को की गलियों में रहने वाला एक स्याफाम लड़का जो सूखे के मर्ज में मुब्तला था और जिसकी टांगें खुश्क होकर टेढ़ी हो गई थीं, जिंदगी से क्या तवक्को रख सकता था। उसे कुछ इमदाद दी गई और बेसाखियां फराहम कर दी गई थीं, लेकिन क्या ये हमदर्दी उसे जिंदगी में किसी बड़े मकाम तक ले जा सकती थी? इस लड़के की जिंदगी कामयाबी की नफ्सियात में एक अजीब केस की हैसियत रखती थी। अमेरिका के लोग इसे जानते हैं। 11 साल की उम्र में इसने नेशनल फुटबॉल लीग के अजीम दौड़ने वाले की हैसियत से नाम कमाया था। फिर ये टीवी पर आने लगा और खेलों की तारीख में आज भी अजीम ओजे की हैसियत से इसे जाना जाता है। आप अपने ख्यालात के आका होते हैं या फिर इनके गुलाम। ये आप पर है कि आप गोशाए गुमनामी में जाकर बैठ जाएं या बैरूनी खलाओं को सर करने के ख्वाब देखें। लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरें और तारीख में अपना नाम अमर कर लें। क्या मुल्क की खातून अव्वल बनने के बारे में सोचना एक अहमकाना हरकत है? गोल्डा मेयर ने कभी इस तरह नहीं सोचा था। ये भी हिमाकत ही की सोच कही जा सकती है कि आप सोचें आप चांद पर उतरने वाले पहले आदमी होंगे, मगर नील आर्मस्ट्रांग ने ये बात सोची थी। ये हकीकत है कि हम वही कुछ बनते हैं जिसके बारे में हम शिद्दत से और बार बार सोचते हैं। ये ऐलान दुनिया के हर आदमी पर सादिक होता है। ये वादा बेचैन और मुतजस्सिस नौजवान के लिए भी है, काले के लिए भी, गोरे के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, मुसलमान, हिंदू, ईसाई के लिए भी। आप अपने जहन में खुद को जिस तरह बनते उभरते ज्यादातर देखते हैं, उसी तरह आप बन जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने इंटरव्यू में बताया था कि वो बचपन ही से कोई बड़ा और अहम काम करने के बारे में सोचा करता था और वो ये काम हवाबाजी की दुनिया में करना चाहता था। है ना ये अजीब बात कि एक बच्चे की सोचें बिलाखिर चांद पर अपने कदमों के निशान छोड़ने में कामयाब हो गईं। आप अपने जहन की आंख से जो कुछ देखते हैं आप हासिल कर लेते हैं, चाहे आप कुछ भी हों, शराबी या नर्स, स्मगलर हों या पादरी, जीतने वाले हों या हारने वाले। हम वो ही बनते हैं जिसकी हमें सचमुच ख्वाहिश होती है। हर शख्स का अपना एक जाविया निगाह होता है। उसके मुशाहिदे के मुताबिक जिंदगी के वाकयात के एक मखसूस मायने होते हैं। इसी तरह कामयाबी की नफ्सियात के भी कई मायने मुख्तलिफ जहनों में हो सकते हैं। वो अफराद जो कामयाबी के उसूलों को समझते हैं और जो इन उसूलों को अपने फ़ायदे, अपने अजीज़ों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बहरहाल हमेशा खुश व खुर्रम नज़र आते हैं। वो हमेशा तामीरी अंदाज में सोचते हैं, वो हमेशा बुलंद सोचे रखते हैं और उन्हें हमेशा अच्छाई की तवक्को रहती है। इस ऑडियो बुक के अगले चैप्टर्स को सुनते वक्त याद रखने की बात यह है कि आप हमेशा ये देखें आप ज़ाती तौर पर किसी वाक़ये को किस तरह महसूस कर रहे हैं। इस बात की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती कि वो वाक़या क्या है। कामयाबी की नफ्सियात का मुतालिया करते हुए हम जिंदगी को एक खेल से तशबीह दे सकते हैं, मगर इसे फुटबॉल की तरह ना समझें। जिंदगी में कोई वक्फा नहीं होता, ना कोई तब्दीली की जा सकती है। यहाँ वक्त बस गुजरता ही रहता है। इस खेल में खा कामयाबी हो या नाकामी, फैसला नहीं किया जाता। यह फैसला आखिरी लम्हे तक ही हो सकता है कि कौन जीता कौन हारा, बशर्त ये कि कोई आखिरी लम्हा हो। हैरत होती है ये देखकर कि जिंदगी के इस खेल का पहला हाफ बड़ी तेजी से गुजर जाता है। 35 साल का एक आदमी ये सोचकर संजीदा हो जाता है कि उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा खत्म कर लिया है, मगर जब वो अपने नौउम्र बेटे को फुटबॉल खेलते देखता है तो यकायक उसे याद आता है कि ये तो जैसे अभी कल की बात है जब उसके बाप ने खेलने पर उसकी सरजनिश की थी। वो अपनी बच्ची की किताबें देखते हुए हैरान होता है कि दुनिया किस कदर बदल गई है।
وہ اپنے ٹیچر سے ملتا ہے تو کہتا ہے، جناب آپ تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جواب میں اسے سننا ہوتا ہے، تم بھی تو بوڑھے ہو چکے ہو، بڑی مشکل سے میں تمہیں پہچان سکا۔ سچ کہا تھا عمر خیام نے کہ وقت ایک پرندہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ وقت کی قیمت پہچاننا ضروری ہے، ہمیں اس کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ زندگی کے پہلے اسٹیج پر ہوں یا آخری پر، طے کر لیجئے کہ آپ کو زندگی کا یہ کھیل کھیلنا ہے، اور صرف جیتنے کے لیے کھیلنا ہے، گنوانے کے لیے یہاں کوئی وقت نہیں۔ زندگی کے کھیل میں 3 طرح کے افراد ملتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو صرف تماشائی ہوتے ہیں، ان کی اکثریت ہے، یہ صرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اکھاڑے میں کبھی نہیں جاتے، انہیں مسترد کیے جانے، زخمی ہو جانے، مذاق اڑائے جانے کے خوف لاحق ہوتے ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں۔ بہت سارے یہ تماشائی کامیابی سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، انہیں ہار کا اس قدر خوف نہیں ہوتا، یہ جیت جانے کے امکان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ کامیابی اپنے ساتھ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی لاتی ہے۔ انہیں ایک عمدہ مثال قائم کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بس پھر وہ صرف دیکھنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے قسم کے آدمیوں کی اکثریت کو شکست خوردہ کہا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں سے ہمارا مطلب ایسے لوگ ہیں جو کبھی کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ دراصل وہ کامیاب ہونا ہی نہیں چاہتے، انہیں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ انہیں ان کی حاسدانہ اور نکتہ چینی آمیز گفتگو سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو نیچے گراتے دکھائی دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ جیتنے والے کامیاب لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت کم ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ اپنے مقاصد میں آسانی سے کامیابی حاصل کرتے دیکھا جاتا ہے، بالکل فطری انداز میں۔ یہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، گھر پر، دفتر میں، شہر میں، سڑک پر، یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ملتے ہیں۔ یہ ایسے مقاصد طے کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن سے انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ جیت یا فتح کا لفظ شاید آپ کو عجیب لگے، یہ کچھ مادیت آمیز لگتا ہے، اس میں قسمت، اتفاق یا طاقت کے عناصر نظر آتے ہیں۔ سچی جیت آدمی کی اس کوشش کے سوا کچھ نہیں جو وہ خود کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے۔ زندگی میں جیتنے کے لیے قسمت والا ہونا شرط نہیں، نہ ہی اپنے مقاصد کے لیے آپ کو دوسروں کو مارنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی دراصل نام ہے اپنے پیدائشی جوہروں کو اچھی طرح سنوارنے اور استعمال کرنے کا، تاکہ آپ کو خوشیاں مل سکیں۔ کامیابی اس خواب کو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں دیکھتے ہیں، ایک ایسے انسان کے روپ میں جو سر اٹھا کر چلنے کی پوزیشن رکھتا ہے۔ کامیابی دینے اور لینے کا نام ہے، محبت کے ماحول میں، انس اور ہمدردی کی فضا میں، ذمہ داری کی چھت تلے۔ کامیابی نام ہے تھکے ہوئے، ہانپتے ہوئے چوتھی پوزیشن پر آنے کا، جبکہ پچھلی بار آپ 5ویں پوزیشن لائے ہوں۔ کامیابی نام ہے اپنی ذات کو دوسروں کے لیے شاہانہ طور پر خرچ کرنے کا۔ کامیابی نام ہے دوسروں کو خوش آمدید کہنے کا۔ کامیابی نام ہے جانوروں کو زیرو سمجھنے کا اور دوسرے انسانوں کو اپنی طرح ایک انسان جاننے کا۔ کامیابی نام ہے یہ سوچ کر خوش ہونے کا کہ آپ جیسے ہیں بہترین ہیں۔ کامیابی ایک عادت ہے، کامیابی ایک غیر مشروط محبت ہے، کامیابی سوچ کا ایک مسلک ہے، زندگی کا ایک ڈھنگ ہے، کامیابی ایک رویہ ہے۔ ہنر یا جوہر تو سستی شے ہے، آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں، بھرتی بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت ملتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں ہنرمند شرابی موجود ہیں۔ تعلیم سستی تو نہیں مگر خریدی جا سکتی ہے، اسے مستعار بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس رقم ہو۔ آپ بہت سے ڈپلومے لے سکتے ہیں، مگر ہمیں ہزاروں تعلیم یافتہ بدماش بھی نظر آتے ہیں، یہ کسی اچھے کام کے لائق نہیں ہوتے۔ رجحان؟ جی نہیں، رجحان نہیں بلکہ رویہ کامیابی کا معیار ہے۔ رویہ آپ کو لاکھوں روپے سے بھی نہیں مل سکتا، رویہ بازار میں نہیں بکتا۔ لوگ ایک جیسے پیدا نہیں ہوتے، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ دولت مند۔ دراصل قدرت کے ہاں برابری کا کوئی تصور نہیں۔ کامیابی کی اسپرٹ ہر ماحول میں نہیں پنپتی، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سخت مخالفت کی فضا میں بھی کتنے ہی لوگ کامیاب اور سرخرو نکلتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں ایسے افراد ملتے ہیں جو پیدائشی طور پر کسی کمی کا شکار تھے، مگر پھر بھی انہوں نے نام کمایا۔ آپ اپنے جسم کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ پتھر کا بنا ہوا ہے؟
اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو یہ زیادہ کیسے چل سکتا ہے؟ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ جسم کو کسی ورک شاپ میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ کامیابی کا صحت سے گہرا تعلق ہے۔ آپ بھی اچھے کام کر سکتے ہیں جب آپ ٹھیک ٹھاک صحت کے مالک ہوں۔ ایک مشہور ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص بھی اپنے دماغ کی صرف 10% قوت ہی استعمال کرتا ہے۔ ریسرچ کے ادارے کہتے ہیں کہ آدمی کے ذہن کی قوتوں کا کوئی سرا نہیں، ہم اسے خود محدود کیے رکھتے ہیں۔ آپ کا ذہن ہزاروں کمپیوٹرز کے برابر ہے۔ اس لامحدود ذریعے کے بعد بھی آخر ہم بااثر کیوں نہیں ہو پاتے؟ ذہنی رکاوٹ کا صرف ایک ہی سبب ہے، کاہلی، یعنی خود کو تکلیف کیوں دی جائے۔ دوسری رکاوٹ خوف ہے، یعنی یہ معاملہ پرخطر ہے۔ اور ایک کمزوری ذاتی تشخص ہے جو منفی رویوں کی پیداوار ہوتا ہے۔ انہی رکاوٹوں کی وجہ سے انسانی ذہن کی تمام تر قوتیں رہا نہیں ہو پاتی۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، رویہ۔ خوش و خرم محسوس کرنے کے لیے اور اچھے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ سر جوڑ کر صرف تعمیری انداز میں سوچیں، یوں ہی نہیں بلکہ مخلصانہ طور پر عقیدت بھرے انداز میں۔ رویے سے متعلق 10 خصوصیات اس آڈیو بک میں آگے بیان کی جائیں گی۔ یہ خصوصیات جنس اور نسل، رنگ و انداز، ملک و مذہب، سب سے قطع نظر تقریباً تمام کامیاب انسانوں میں پائی جاتی رہی ہیں۔ یہ 10 رویے ایسے ہیں کہ جب کسی انسان میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ دوسرے انسانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان سے ملے بھی ہوں گے۔ یہاں یہ 10 خصوصیات جو ایک مکمل کامیاب شخص میں ملتی ہیں، اب آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ آگے آپ پر منحصر ہے، ان کی بنیاد پر جیت آپ کی ہوگی۔ مقصد خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، خود کو تیار کریں، اسی بنیاد پر عمل کریں، زندگی کے کھیل کا آغاز کریں، مگر یہ آغاز اس اعتبار کے ساتھ کریں کہ بہر صورت آپ کو جیتنا ہے۔ یہ کوئی عارضی کھیل نہیں ہے، یہ جاری رہنے والا کھیل ہے جسے ہر روز کھیلنا ہوگا۔